اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہمہ۔ زہرائے مرضیہ شخصیت عظیم بعنوان آئینہ زندگی 10ویں نشست، اور آج آپ کے خطبہ فدقیہ کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بعد از رحلت رسول 75 دن یا 95 دن معاشرہ رسول اکرم کے دکھائے ہوئے خط و لائن سے دور ہوا، توجہ نہیں کی، اور جن لوگوں کا فریضہ تھا کہ وہ تبیین کرے، روشنگری کریں اور حقائق کو بیان کرے اور علی مرتضیٰ کو جانشین برحق کے طور پر پیش کریں، ان 75 دنوں میں ایسی کوتاہی ہوئی کہ اس کوتاہی کے نتیجے میں زہرائے مرضیہ قرۃ العین نے رسول کو بے دردی سے اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ زہرائے مرضیہ نے اول دن سے ہی ولایت کے دفاع کا علم بلند کیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے اور رسول اکرم کے جانشین علی مرتضیٰ سے حق کو غصب کیا گیا، اور جن لوگوں کا فریضہ تھا بولنا وہ ڈر گئے، وہ مایوس ہو گئے، اور فضا بھی ایسی بنائی گئی تھی کہ کوئی بولنے کی جرات بھی نہیں کر رہا تھا، اسے سرکوب کیا جاتا تھا، اسے ڈرایا جاتا تھا، اسے دھمکایا جاتا تھا، اور حق کی بات کرنے والے کو فتنہ گر اور فتنے کے عنوان سے اس کا انٹروڈکشن کیا جاتا تھا، تو لوگ ڈر گئے۔ ایسی فضا میں علی کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، علی سے بیعت طلب کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ علی کی بیعت کی جائے، علی کا حق دیا جائے، تو اس کے بعد لوگ مایوس ہوئے تھے۔ اب تو حالات ختم ہو گئے، اب تو ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو ہے علی حق پر ہیں، بعض لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حالات شرائط بدل چکے ہیں، اور علی کا ساتھ دینے کی کوئی جرات بھی نہیں کر رہا۔ جب لوگ اس کیلکولیشنز میں تھے تو زہرائے مرضیہ نے یہاں سے ایک ایسی تدبیر آپ نے سوچی کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی میں آپ آئیں گی، گھر کا دروازہ کھلا، اور لوگ آپ کے کو دیکھ کر رونے لگے، اور آپ نے شوق و شوکت و اقتدار کے ساتھ حکم دیا لوگ مسجد میں اکٹھے ہوں، اور مسجد میں پردے لگائے گئے، خواتین الگ مرد الگ، اور گفتگو آپ کی 3 سے 4 مرتبہ قطع ہوئی، لوگ گڑ گڑا کر رونے لگے کہ کیا حالات ہو گئے، رسول کی دل بند کو ان لوگوں کے سامنے بات کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ غفلت میں تھے کہ کوئی اب علی کا حق برملا انداز میں طلب کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ خفقان کی اور گٹھن کی فضا قائم کی گئی تھی علی کے پیروکاروں کی نسبت۔ زہرائے مرضیہ نے اس غفلت میں جو تھے وہ آئیں اور ایسا حملہ کیا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خطبہ فدقیہ دیا، عوامی عدالت میں محاکمہ کیا، عوامی عدالت میں کیس چلایا، عوامی عدالت میں انہیں بتایا تم نے علی کا حق غصب کیا ہے، جبکہ رسول اکرم نے اسے جانشین برحق بنایا تھا۔ گویا خطبہ فدقیہ شقشقیہ زہرائے مرضیہ ہے، اور بالکل یہاں بھی زہرائے مرضیہ ہم عدل علی، ہم کف علی ہیں، ہم پلے علی ہیں، کہ خطبہ شقشقیہ میں علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ان 25 سالوں میں میرا حق غصب کیا، اور میں کس حالت میں رہا، کس کرب کے ساتھ رہا، اور کیا کیا ہوا، اور لوگ ریورس دوبارہ جاہلیت کی طرف چلے گئے۔ یہ ظلم ہوا میرے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، ہسٹری بتائی بعد از رسول تا امیر المومنین کے حکومت تک کیا ہوا، اور یہ خطبہ شقشقیہ علی تھا، اور خطبہ فدقیہ خطبہ شقشقیہ فاطمہ ہے۔ یہ ہوگا زہرائے مرضیہ نے 25 سال پہلے اس خطبے میں بتایا، تو ہم عدل علی، ہم پلے علی زہرائے مرضیہ ہیں یہاں پر بھی۔
اور عوامی عدالت میں ان کو سامنے لا کر محاکمہ کیا۔ در این حال زہرہ مرضیہ جہاد تبیین کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، انالیسس کرتی ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد پر یہ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، حق کا دفاع نہیں کر رہے۔ ایک تو اسی خطبے میں آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کے اندر نفاق کے جراثیم آئے، ظہر فیکم حسکۃ النفاق، نفاق کے جراثیم آئے، اور جس کی بنیاد پر ظاہر تمہارا دیندار، باطن میں تم دشمن دین ہو، باطن میں دین کی بنیادوں کو اور جڑوں کو کاٹنے والے تم ہو، اور تم نے اپنا ظاہری چہرہ بڑا دیندار بنایا ہوا ہے، تو ان کے باطن کو زہرہ مرضیہ نے برملا کیا، اور یہ زہرا کے علاوہ کسی کی جرأت نہیں تھی۔ ایک چیز، دوسری چیز لوگوں کے خوف کو ختم کیا، مایوسی کو ختم کیا، اور اس میں ایک اور چیز آپ دیکھ رہی تھی کہ لوگ دین کو سرسری لے رہے ہیں، لوگ دین کو کم اہمیت دے رہے ہیں، تو دین کی بھی تبیین کی، جہاں علی مرتضیٰ کا دفاع کیا، آپ کی شخصیت کی 8 صفات خطبے میں بیان کی، آنے والی نشستوں میں ہم بتائیں گے، وہیں پر دین کو بھی کمپلیٹلی بعنوان مکتب اسلام نام محمدی، جس کی ایکسپلینیشن اہل البیت و حضرت زہرا کرتی ہیں، اس دین کو بھی پیش کیا۔ اس لیے خطبہ فدقیہ جہاں انقلابی قیام و مبارزہ ہے علی کے حق کو غصب کرنے والوں کے خلاف، جہاں یہ خطبہ جرأت دیتا ہے مایوس لوگوں کو یا ڈرے ہوئے لوگوں کو کہ علی کے حق کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، دیکھو کر سکتے ہیں، زہرا نے کیا، وہیں پر دین شناسی کا ایک کمپلیٹ پیکج ہے، کورس ہے کہ آپ نے فصیح و بلیغ و علم لدنی کی طاقت سے ایک دورہ اصول دین و فروع دین بتایا۔ اس خطبے میں خدا شناسی ہے، پیغمبر شناسی ہے، انسان شناسی ہے، جہان شناسی ہے، معاد شناسی ہے، خود شناسی ہے، دشمن شناسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصول دین اور نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، امامت کا فلسفہ، اور پورا کمپلیٹ دین آپ نے بیان فرمایا، اور امامت کو بھی بہت بہترین انداز میں بیان کیا۔ لیکن خطبے کا آغاز آپ نے دین کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا۔ یہ حمد و ثنا ایک رسم نہیں ہے، حمد و ثنا توحید متن زندگی اہل البیت ہے، غرض اصلی قیام و مبارزہ اہل البیت توحید کو معاشرے میں نافذ کرنا، توحید کو معاشرے میں عملی کرنا۔ توحید کی خاطر زہرا بولتی ہیں، خدا کی خاطر زہرا خاموش ہیں، خدا کی خاطر زہرا زخم تحمل کرتی ہے، خدا کی خاطر زہرا بچوں کی پرورش کرتی ہے، خدا کی خاطر زہرا بچوں کو قربانی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تو خدا اہل البیت کے متن زندگی میں ہے، اور آغاز بھی توحید سے کرنے کی، یہ ہمارا ہدف ہے۔ مثلا توحید کی حکومت، خدا کی خوشنودی، اور اسے منطق احراری کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اعمال انجام دیتے ہیں ثواب کی خاطر، بعض لوگ اعمال انجام دیتے ہیں جہنم سے بچنے کی خاطر۔ یہ بھی پسندیدہ لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں ان کی نسبت جو کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے بلکہ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اہل البیت کی منطق و لوجک کی زندگی یہ ہے، ثواب بھی ملے گا، جہنم سے بھی انسان بچے گا، خدا کی خاطر عمل انجام دینا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اور کسی ظالم کے خلاف قیام و مبارزہ، یہ سب خدا کی خاطر۔ مثلا سورہ انسان نے زہرہ مرضیہ کے گھر کی حالت کو کیپچر کر کے، یوں سمجھے آج کی زبان میں ایک کلپ کی صورت میں بیان کیا، گھر کے کیا حالات ہوتے تھے، اور اسی حالت کو زہرا معاشرے میں نافذ کر رہی تھی۔ زہرا خدا کریم کی خوشنودی کے علاوہ کسی کی خوشنودی نہیں چاہتی تھی۔ زہرہ مرضیہ خدا قادر مطلق کے علاوہ کسی کی قدرت کی قائل نہیں تھی، کسی کو کھاتے میں شمار نہیں کر رہی تھی۔ تو توحید کے اتنے اثرات تھے، اس مایوسی کی حالت میں، خوف کی فضا میں زہرا آتی ہیں اور بڑے جاندار، جانانہ اور اقتدار کی حالت میں خطبے دیتی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آتی ہیں۔ اور خلیفہ اول کو حسن مجتبیٰ نے چھوٹی عمر میں فرمایا میری اس مسند سے اتر آؤ، یہ مسند میرے بابا علی مرتضیٰ کی ہے۔ 9 سالہ بچہ چیلنج کرتے اس طرح سے، یہ جرأت زہرا نے دی۔ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ توحید، خدا کی ذات کو آپ نے سمجھا تھا۔ مثلا سورہ انسان میں
زہرا مرضیہ کے بارے میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ آپ کے گھر میں روزہ رکھا تھا زہرا مرضیہ اور تمام بچوں نے، افطاری کے وقت ایک دن مسکین آیا، اسے پورا کھانا دے دیا سب بچوں نے، اور زہرا مرضیہ و امام حسن علیہ السلام نے بھی، امام علی علیہ السلام نے بھی، اور دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، 3 دن روزہ اور 3 دن افطاری کے وقت دروازے پہ آواز آئی مسکین ہوں یتیم ہوں کھانا دیا جائے، سب نے اٹھا کے کھانا دیا، لیکن یہ کھانا کس منطق کے مطابق دیا؟ یا زہرا مرضیہ یہ کھانا کیوں دیا؟ آیا یہ کھانا دے کر ثواب حاصل کرنا ہے؟ یہ کھانا دے کر کیا آپ لینا چاہتی ہو؟ کس ہدف و غرض کی خاطر آپ یہ کھانا پیش کر رہی ہو؟ تو آپ فرماتی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، خدا کی خوشنودی کی خاطر میں یہ کھانا دے رہی ہوں، اور میں کسی سے شکریہ اور کسی سے کوئی اجر لینا نہیں چاہتی۔ منطق احراری، آپ کسی یتیم کی مدد کرتی ہیں، غریب کی مدد کرتی ہیں، اسیر کی مدد کرتی ہیں، کسی ظالم کے خلاف قیام کرتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے بابا کے لیے ام ابیہا بنتی ہیں، درس کر دیتی ہیں، واعظ کرتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں، حتیٰ خاموش ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، راضی رہتی ہیں، زخمی ہوتی ہیں، خطبے دیتی ہیں، اور قبر کے نشان مٹانے کی وصیت کرتی ہیں۔ یہ سب خدا کی خاطر ہے، یہ سب خدا کی خوشنودی کی خاطر ہے۔ زہرا غرق ہیں، فانی ہے خدا کی ذات میں، اور عظمت خدا کو آپ دیکھتی ہیں، کسی ظالم کی عظمت کے سامنے زہرا مرعوب نہیں ہوتی، اور عظمت خدا کو دیکھتی ہیں زہرا مرضیہ اس خدا کی اطاعت میں رات کوٹتی ہیں، اور اتنی عبادت کرتی ہیں کہ پاؤں پر زخم کے نشان پڑتے ہیں۔ خدا کی ذات میں غرق ہونے کی وجہ سے زہرا کے اندر اتنی فداکاری آتی ہیں۔ بیٹا فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، رات بھر میں ماں کی دعائیں دیکھتا رہا، سنتا رہا، دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ میں نے پوچھا ماما کیا بات ہے؟ فرمایا الجار ثم الدار، پہلے دوسرے پھر خود۔ خدا یہ ایثار و فداکاری انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ خطبے کا آغاز زہرا نے توحید سے کیا، تو نے اے لوگو توحید کو چھوڑا، اس کا ایک اثر امام برحق کو چھوڑنا ہے، اس کا ایک اثر دین کو چھوڑنا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج تم جاہلیت کی طرف جانے کے لیے تیار ہو، اور جب تک زہرا زندہ ہے یہ عمل آسانی سے ہونے نہیں دے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ